اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ ومن دونہما ہما ضمیر پہلے دو باغوں کی طرف ہے، کل جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ دو باغ وہ تھے، دو اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے، جن میں دو ایسی جنتیں ہیں جن میں سونے کے برتن اور باقی ساری چیزیں تقریباً سونے کی ہیں، اور دوسری جنت وہ ہے جس کی برتن اور باقی چیزیں چاندی کی ہیں، اور جس جنت کے اندر ساری چیزیں سونے کی ہیں وہ مقربین کے لیے ہے، خواص کے لیے ہے۔ جس جنت میں چاندی کے برتن اور چاندی کی چیزیں ہیں یہ عام مومنین کے لیے ہے۔ تو پہلے اس جنت کا تذکرہ کیا جو جنت خواص کے لیے ہے، اب اس جنت کا ذکر ہے جو جنت عوام کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ اصل میں مدہامہ ادہامہ یدہام ادہیمامن، یہ باب کی فعیلال آگے آئے گا، اس بابی فعیلال سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سیاہ ہونا۔ جب سبز رنگ گہرا ہو جائے تو وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ بس یہی بات بتلانی ہے کہ وہ جنتیں اور وہ باغات اتنے گہرے اور گھنے ہیں کہ ان کا سبزہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے گھنا ہونے کی وجہ سے اور گہرا سبز رنگ ہونے کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل بن گیا ان کا۔ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ مدہامتان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور ان دونوں میں دو چشمے ہیں، نزاختان، اچھلتے ہوئے، ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے۔ نزخ ینزخ، نزخن کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، اور الماء کا معنی پانی۔ فیہما عینان، عین کا معنی چشمہ، اور اسی کی تسمیہ ہے عینان۔ تو پہلے اللہ نے فرمایا عینان تجریان، اور اس میں فرمایا عینان نزاختان، دو چشمے ایسے ہیں جو ابل رہے ہیں، دو چشمے ایسے ہیں جو اچھل رہے ہیں، جو بھی ترجمہ کر لیں دونوں ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فاکیہ نخل اور رمان۔ فاکیہ کا معنی میوہ، اور فاکیہ اصل میں ان سب چیزوں کے پر اطلاق ہوتا ہے فاکیہ کا جو ہم بطور تلذذ کے کھاتے ہیں، مزے کے کھاتے ہیں، اس کو مقصود پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، مقصود صرف لذت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس کو فاکیہ کہا جائے گا۔ اور نخل کا معنی کھجور، رمان کا معنی انار۔ تو اللہ نے فرمایا ان دونوں میں پھل ہوں گے، کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو یہ اصحاب الیمین جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، خیرات اس میں خوب سیرت عورتیں ہیں، فیہن ان باغات میں، خیرات، خیرات اصل میں خیرتن ہے، یا اس کی مشدد ہے، تشدید کے ساتھ ہے خیرتن، اور اس کا مذکر آ گیا خیرون، خیرتن مؤنث اور خیرون مذکر۔
حسان یہ حسنہ کی جمع ہے، حسناؤ کی، اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور حسنہ کا معنی خوبصیرت بھی کیا جاتا ہے، خوبصورت بھی خوبصیرت بھی، اس لیے میں نے دونوں ترجمے کیے، فیہن خیرات، اس میں نیک، خیرات کا معنی نیک، اور حسان کا معنی خوبصورت بھی خوبصورت بھی، دونوں طرح کی بیویاں ہوں گی، مطلب ان بیویوں کے یہ دونوں اوصاف ہوں گے۔ اور یہ جو وصف ہے اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہ سب باغات سب جنتوں کا ہے، پہلی دو جنتوں میں جو عورتیں ہوں گی ان کا وصف یہی ہوگا کہ سیرت کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں گی اور صورت کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں گی۔ شوہر کے دل میں جیسی خواہش آئے گی اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ویسی اس کو بیوی عطا فرما دے گا، یعنی جو بیوی اس کے حق میں، جو بیوی اس کے حصے میں ہوگی، وہ چاہے گا کہ یہ ایسی خوبصورت ہو تو وہ ویسی ہی خوبصورت ہو جائے گی، جیسا شوہر دیکھنا چاہے گا ویسے ہی اللہ رب العزت اس کو خوبصورت بنا دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور حورا کی جمع ہے، اور حورا کہتے ہیں، حورا کے دو ترجمے کیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ایک ترجمہ تو حضرت نے فرمایا کہ حورا کہتے ہیں گورے رنگ کی عورتیں، خوبصورت، اور دوسرا یہ کہ حورا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھوں کی سیاہی والا حصہ انتہائی سیاہ ہو اور سفیدی والا حصہ انتہائی سفید ہو۔ اگر کسی کی آنکھوں میں ایسا ہو تو وہ آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حور، حور کا معنی حیران کر دینے والی بھی ہے، وہ اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنی خوبصورتی سے وہ لوگوں کو حیران کر دے گی، ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی مقصورات فی الخیام، مقصورات فی الخیام کا مطلب یہ ہے کہ وہ روکی جائیں گی اپنے گھروں کے اندر، خیام کا معنی خیمے، مقصور کا معنی بند کرنا، روک دیا جانا۔ اس سے پہلے والے جو ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ عورتوں کی خصوصیات جہاں اور بہت ساری ہیں، وہاں ان میں سے ایک نمایاں خوبی جو لازوال خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر پر محدود ہے، وہ شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ ایک ایسی خوبی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر حاوی ہے، اگر حسن ہو، جمال ہو، اخلاق ہو، لیکن وہ شوہر کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی دوسروں کی طرف بھی مائل ہونے والی ہو تو ساری خوبیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں اسی خامی کی وجہ سے۔ دوسری خوبی جنتی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہنے والی ہیں، گھروں سے باہر نکلنے والی ہیں نہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا، مرد کو بنایا، تو مرد کو اللہ نے باہر کی کام ذمہ لگائے، پھر مرد کی جسم کی ساخت بھی اللہ نے ویسی بنائی ہے۔ عورت کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ذمہ داریاں گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت نے عورت کی جسم کی ساخت بھی ویسی بنائی، اس لیے کہ مرد چاہے کہ میں وہ کام کروں جو گھر میں کیے جاتے ہیں تو مرد کا جسم اس لائق نہیں بنا، اس کے لیے بنا نہیں۔ عورت چاہے کہ میں وہ کام کروں جو مرد کرتا ہے تو عورت کو اس کے کام کے لیے اللہ نے بنایا نہیں۔ خلاف فطرت جب ہم چلتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ آتے ہیں، جب ہم فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر معاشرہ بگڑتا ہے اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور رشتوں کے اندر توازن ختم ہو جاتا ہے، پھر رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مقصد، جس مقصد کے لیے تخلیق ہماری کی ہے، ہمیں اسی مقصد میں لگنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جو وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ علی گھر سے باہر کے کام تیری ذمہ داری ہے، فاطمہ گھر کے اندر کے کام تیری ذمہ داری ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمہ داریوں کو یوں تقسیم کیا ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، پورے ہیں رکی رہنے والی خیموں کے اندر. تو جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو حور کی تخلیق اللہ نے مٹی سے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشک و عنبر سے اس کی تخلیق فرمائی. کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خیمہ ہے جس کا عرض 7 ہاتھ، جس کی چوڑائی جو ہے وہ 60 میل ہے، اور اس کے ہر کونے میں اور جنتی مرد کی بیویاں ہوں گی جو دوسرے کونے والوں کو نظر بھی نہیں آئیں گی. مؤمن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا. اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں 30 میل ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں 60 میل ہے. بہرحال جنت کے اندر اللہ رب العزت موتیوں کا گھر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں موتیوں کے گھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ بھی نقل کیا کہ جنت میں خیمہ ہوگا اور ایک موتی کا بنا ہوگا، 12 میل جس کی چوڑائی ہوگی. 4 فرسخ کا لفظ ہے حدیث میں، اور ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، اور 4000 اس کے دروازے ہوں گے. اس کی چوکٹیں سب کی سونے کی ہوں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو اس میں جو ادنا درجے کے جنتی ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے. لیکن مولانا یہ ساری چیزیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں یہ عیش و عشرت کے لیے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں ہے. ضرورت تو چند چیزوں سے پوری ہو جائے گی، ضرورت کے لیے نہیں، عیش کے لیے ہیں، عیش و عشرت کے لیے. جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہمارا کو ضرورتیں تو چند چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں اور ایک مخصوص گھر سے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن مختلف شہروں میں گھر بنانا، اور گھر نہیں بلکہ محلات بنانا اور بڑے بڑے گھر بنانا، خود وہاں نہیں ہوتے، صرف نوکر چاکری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو سب عیش و عشرت کے لیے ایسا ہوتا ہے. حقیقت میں ایک انسان کی ضرورت اس سے کم ہوتی ہے. تو جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے ایک وسیع رقبہ دیا جائے گا ایمان والوں کو، اور جنت کے اندر اتنی زیادہ ان کی خدمت اور راہ و بھگت ہوگی، اور اتنے خدام ہوں گے، بیویاں ہوں گی. تو یہ سب عیش و عشرت کے لیے ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں مؤمن نے عیش و عشرت نہیں کی اور اس نے اپنے نفس کو مارا، نفس کے خیالات کو مارا، نفس کی سوچ کو مارا، اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی. تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو ہر طرح کی عیش و عشرت حاصل کرنے اور اسے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان سے پہلے کسی نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا، نہ ہی کسی جن نے انہیں ہاتھ لگایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں. عبقری کا معنی نادر. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، رفرفہ کی جمع ہے رفرفہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے منقش قالین، جس میں نقش و نگار کیے گئے ہوں، خوبصورت قالین. اور عبقری کہتے ہیں جو اپنی جنس میں سب سے زیادہ ہوشیار ہو، لائق ہو، نادر الوجود ہو. جیسے حدیث پاک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبقری کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے. وہ بھی اپنی جنس میں یعنی صحابہ کرام میں ایک نادر الوجود تھے. حسان، حسان کا معنی گزر چکا. اللہ رب العزت نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز ہیں. خضر کا معنی سبز، عبقری کا معنی خاص بستر بھی کیا گیا اور نادر بھی کیا گیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اور حسان کا معنی اچھے. اب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے.
بس سی. اب آپ بتلا دیں کہ مجھے اس کا آپ ٹیسٹ کب دیں گے؟ حضرت پیر کو. اچھا. سورہ رحمان. بالکل سورہ رحمان. سب ایگری ہے اس بات میں؟ حضرت برائے کرم وہ ترتیب دوبارہ سے بتا دیں کہ پہلے جو ہے آیت پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے. جی جیسے ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. ترجمہ اگر لفظی آ جائے تو بہت اچھا ہے، جیسے میں نے لفظوں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ واحد ہے تو اس کی جمع کو جمع ہے تو اس کے واحد. اگر ایسا نہ ہو تو سلیس ترجمہ. ٹھیک ہے جی. سورہ رحمان ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ایک صورت اور ساتھ ملا لیں، دو صورتیں کر لیں، سورۃ القمر بھی ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے حضرت انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، 2-4 منٹ ہیں، اس کو دوہرا لیں. امتیاز صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے حضرت؟ استاد جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں. اللہ کا فضل شکر ہے. استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. غلام قادر صاحب اچھا ٹھیک ہے؟ کیا فرمائش الحمدللہ. استاد جی کی؟ جی جی فرمائیے. اچھا میں ایسا کر رہا ہوں استاد جی، کیا کیا ٹیسٹ ہے کہ کیا کریں گے؟ کوئی میں ابھی تھوڑی سی لیٹ اٹینڈ کیا نا، جی جی. تعلیم ہو رہی تھی. ہاں جی جی، میں نے بتایا کہ ہم جائزہ لیں گے آپ سے، ٹیسٹ لیں گے تھوڑا تھوڑا، تاکہ صورتیں یاد ہوتی جائیں نا، ایسا نہ ہو کہ ہم بھول ہی جائیں بالکل. سورہ رحمان، سورہ قمر، دو صورتوں کا یاد کر لیں. کل چھٹی بھی ہے تو اچھا پھر بے شک منڈے کی بجائے ٹیوزڈے کر لیں، 1-2 دن آگے بڑھا لیں، لیکن اس کو اچھی طرح سے یاد کریں. اچھا، ان کے معنی ہے استاد جی، یاد کریں معنی ہے تھوڑی تفسیر. جیسے پڑھایا جاتا ہے آپ کو. اچھا جی، اس طرح آپ پڑھائیں گے ماشاء اللہ، پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ استاذ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، دعائیں آپ کے۔ اچھا، کہاں سے مرفوعات تو آپ کے پورے ہو گئے تھے، آج منصوبات شروع کرنے تھے آپ نے، یعنی کیا خیال ہے شروع کر لیں منصوبات یا مرفوعات کے اوپر کوئی بات باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا حساب کر رہا ہے؟ ہاں جی، استاد جی یہ مرفوعات کو ایک سرسری طور پہ دہرا لیتے ہیں نا، اس کی تھوڑی سی ریویژن کروا دیں مرفوعات کی ہاں مختصر سے۔ مرفوعات میں یہ ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا تھا، پھر انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا، وہ گروپ کے اندر آپ ادھر صحیح کلاس کے سامنے جواب دے دیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب جو ہے، انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جمعرات والے دن ہم نے کہا تھا کہ اس کو کل پڑھیں گے، ڈاکٹر صاحب نے پرسنل میں مجھے خود ہی جو ہے نا وہ تحقیق کر کے جواب دے دیا تھا، تو بعد میں میرے ذہن میں بھی آ گیا تھا، وہ جواب ویسے ہی واقعی درست تھا۔ ماں والا اور اسی طرح جو نیچے 6 نمبر ہے اور 8 نمبر، 6 نمبر کے اندر ماں کے ساتھ لا ہے اور 8 نمبر کے اندر بھی ماں کے ساتھ لا ہے، تو ان دونوں لا کے اندر فرق کیا ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لا مشابہ بلیسا ہے اور یہ لا نفی جنس ہے؟ کیونکہ دونوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو 6 نمبر ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور جو 8 نمبر ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک کا اسم مرفوع ہے ایک کی خبر مرفوع ہے، تو اس لیے یہ جو ہے فرق کرنا ضروری تھا کہ ان دونوں لا کے اندر فرق کیا ہے۔ تو فرق جو ہے وہ بہت ہی آسان تھا، لائے نفی جنس جو ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نکرہ ہو اس کے اوپر جو ہے وہ لائے نفی جنس داخل ہوگا۔ اور دوسرا جو ما والا لا ہے وہ جو ہے داخل ہوگا معرفہ پر۔ پہلا فرق تو یہ ہو گیا نکرہ کا اور معرفہ کا، اور دوسرا جو ہے اس کی اچھا مثال دیکھ لیں، اس کی مثال جو ہے جیسے مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی تھی لا نفی جنس کی مثال دی تھی، لا رجل قائم، آدمی قائم نہیں ہے، تو اب رجولہ جو ہے یہ نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے، رجولہ آدمی کو بولتے ہیں تو یہ نکرہ نہیں ہے، نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے، تو یہ لا نفی جنس ہے۔ اور اسی طرح جو ما ولا کے اندر مثال پڑی تھی وہاں لا رجل افضل من کا، کوئی آدمی آپ سے افضل نہیں ہے، وہاں جو کیا اس کا نام ہے لا رجل ہے وہ معرفہ ہے، لا رجل افضل من کا، آپ سے افضل نہیں ہے، یہ آدمی کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے جو کہہ رہا ہے یا کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ سے افضل جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایک کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ پوری جنس کی نفی کر دی جاتی ہے اور ما ولا کے اندر پوری جنس کی جو ہے وہ نفی نہیں کی جاتی، تو یہ ان کے درمیان جو ہے وہ فرق تھا۔ باقی سرسری آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، آگے آپ نے کیا اس کا نام ہے تشریحات تو پڑھ لی سب کی، اب اس میں سرسری طور پر ایک تو آپ کو یہ 8 زبانی یاد ہونا چاہیے، مرفوعات 8 زبانی اور کو سے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہے یہ آخری 4 جو ہیں، بلکہ 5 نمبر اور 7 نمبر،
ان دونوں کے جو ہے وہ دوسرے افعال جو ہیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے، جو شعر کی صورت میں آپ نے پڑھے تھے کہ انا اور اس کے اخوات کون سے ہیں، کانا اور اس کے اخوات کون سے ہیں، یہ 5 نمبر اور 7 نمبر، یہ بھی اس کے اخوات بھی آپ کو زبانی یاد ہوں گے تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ انا کے اخوات اگر کسی کو یاد ہیں زبانی تو وہ اوپر سے دیکھے بغیر اگر کوئی بتلا دے انا کے اخوات۔ یہ استاد جی یہ یاد کیے ہیں، یہ جو انا کے اخوات ہیں نا، ہاں جی، انا ہاں جی، انا انا کانا لیتا لاکنہ لعل، یہ زبانی یاد کیے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، اس کو اچھے یہ طریقے سے یاد کرنا تاکہ بھولے نہ، یہ تاکہ بالکل ایسا نہ ہو 2-3 دن بعد بھول جائیں، یہ پکے پکے ہمیشہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ہاں جی، یہ چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہوں، اسی طرح کہیں آگے پیچھے ہوتا ہوں نا تو پڑھتا رہتا ہوں، ہاں جی، 10-20 کی سب کو، پڑھتا رہتا سب کے لیے یہ حکم یہی ہے کہ تصویر پڑھا کرے اس کی۔ ہاں، کانا کے اخوات کون کون سے ہیں؟ ہوں۔ یہ بھی یاد کیے ہیں کہ یہ کچے پکے ہیں، کانا سارا ازحا کا اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، ما برح، ما دام، من فکا۔ ہاں جی، لیسا، اچھا اور لیسا، لیسا ہے اور ما، یہ الگ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور ایسے ہی ما زالا یہ الگ کیوں لکھا ہوا ہے؟ دو الگ لکھے ہیں، ما فتیا، ما فتیا وہ اور تو ما شعر کو، زالا، وہ تو انہوں نے شعر کی صورت میں لکھا نا، تو شعر کے اندر جو تیرہ وہ پورے کوئی کر دیے۔ شعر کو جو ہے نا انہوں نے وزن برقرار رکھا ہے نا، صحیح ہے، پھر شعر ٹھیک کو، ہے۔ شعر کا وزن برقرار کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ شعر کی صورت میں انہوں نے لکھا تاکہ شعر کی صورت میں یاد ہو جائے۔ ہاں، ما بارحہ، ما دام، منفق، لیسا ہے اور ما فتیا، ایسے ہی مازالہ پھر افعال نکلے، ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کا لکھا۔ تو یہ ایک شعر انہوں نے مکمل کرنا تھا، تو شعر کے اندر جو ہے وہ پھر آگے پیچھے الفاظ کو کر دیا جاتا ہے تاکہ شعر کا وزن جو ہے وہ برقرار ہو جائے، تو جی شعر کے سمجھ گیا۔ وزن کو، ہاں جی، اچھا جی، باقی اچھا یہی یہ ہے۔ مرفوع، ہاں جی، مرفوعات جو ساجی یہ جو لفظ مرفوع ہے، اس ہاں کا جی، مطلب مرفوع کا مطلب پیش ہوتا ہے، جو جس کے اوپر دو پیش یا پیش آ جائے، زما آ جائے۔ مرفوع کا مطلب پیش نہیں ہوتا، رفع کا مطلب ہوتا ہے پیش، مرفوع جس حرف کے اوپر پیش ہو، آسان ہے، رفع پیش کو بولتے ہیں، اور پیش جو ہے یہ جس حرف کے اوپر ہوگی وہ حرف جو ہے وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اب میں زیدن، زیدن زیدن جو ہے، یہ مرفوع ہے، ہاں جی، زیدن جو ہے، زیدن مرفوع ہے۔ زیدن، اب یہ دال کے اوپر جو ہے یہ پیش ہے، رفع ہے، اب وہ جو اوپر تنوین جو ہے اب وہ رفع ہے، اب یہ زیدن مرفوع ہے۔ اگر کوئی پوچھے زیدن کیا ہے تو آپ کہیں گے مرفوع ہے، تو اگر کوئی اچھا پوچھے دال کے اوپر کیا ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دال کے اوپر مرفوع ہے، وہ لفظ ہی نہیں صحیح بنے گا۔ کوئی پوچھے دال رفع، کے اوپر کیا ہے تو آپ نے کہنا رفع ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے تنوین کہ بھی تو، زیدن، یہ تنوین نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، تنوین تو زبر، دو زبر کو بھی کہتے ہیں، دو زیر کو بھی کہتے ہیں، دو پیش کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تنوین خاص کے اندر دو تو وہ پیش ہوگی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ وہ ہاں جی، جی 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 تنوین کے اندر تو ٹھیک، دونوں حالت آ جائیں گی، تو اس لیے رفع، نصب، جر، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتے ہیں نا، اور اس کے اندر جو ہے یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رفع جو ہے یہ حالت کو بولتے ہیں، یہ رفعی حالت ہے۔ زیدن جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ یہ رفع ہے، تو زیدن مرفوع ہے۔ زیدن دال کے اوپر کیا ہے؟ نصب ہے۔ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ زیدن دال کے نیچے کیا ہے؟ جر ہے، اور دال کیا ہے؟ زیدن کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو یہ، جار ایک جار بھی ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، جار مجرور، جی تو جار جار، جار جار اس میں فاعل کا صیغہ دیکھیں جی، آپ نے اس میں فاعل کی بھی گردانہ نہیں پڑی، اس میں فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ یاد کر لیں، یہ بہت زیادہ کام آتا ہے۔ جار جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مجرور جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اچھا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، ان دونوں کو لفظ بھی یاد کر لیں، ان دونوں کی پہچان بھی آپ یاد کر لیں علم الصرف کے اندر۔ اب یہ دیکھیں جی، فاعل کام کرنے والا، ضارب مارنے والا، مضروب مار کھانے والا، ضارب مارنے والا،
مضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے مار کھانے والا. اسی طرح جو ہے وہ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی ہوئی ہے، ہاں منصور مدد کروانے والا، اس کو جو ہے نا مدد کروانے والا منصور ہے، جس نے مدد کی ہے وہ ناصر ہے. اسی طرح جو ہے اب جار جر دینے والا، جس نے جر دی ہے وہ جار ہے، اور جس کو دی ہے وہ مجرور ہے. یہ دو الگ الگ ہیں. جار حروف جار وہ آپ پڑھیں گے آگے مجرورات کے اندر کتنے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منظم خلا رب ہاشمین اضافیہ نلا حتا الا. یہ حروف جار جو ہے یہ جر دینے والے ہیں. یہ مجرورات میں آپ پڑھیں گے، مجرورات میں وہ جار وہ حروف کا نام ہے جو جر دیتے ہیں. اب جس کو جر دیتے ہیں، جو حروف جار کے بعد جو بھی لفظ آ جائے گا جس کو وہ جر دیں گے وہ مجرور کہلائے گا، اور جس نے جر دی ہے وہ جار کہلائے گا. جی سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی. ہاں جی. تو اسی طرح جو ہے وہ منصوب جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے منصوبات، ایک ہوتا ناصب ایک ہوتا منصوب. ناصب نصب دینے والا، اسی طرح جو ہے وہ منصوب جس کو نصب دیا گیا ہے. رافع رفع دینے والا، مرفوع جس کو رفع دیا جائے وہ مرفوع ہے. تو یہ ہے، یہ انہوں نے جو شعر کے اندر بھی استعمال کیا ہوا، مرفوعات کے شعر کے اندر ہی استاد جی اسم کے مرفوعات کے شعر کے اندر دیکھیں، ان اور اس کے اخوات کے اندر دیکھیں، ان اور انا کا انا لیتا لیکن لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. اب ناصب تو سمجھ آ گئی نا، ان یہ سارے حروف جو ہیں یہ اسم کو ناصب ہیں نصب دینے والے، اور رافع خبر کے ہیں یعنی خبر کو رفع دینے والے. رافع اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا. ہاں جی اب پوچھیں. استاد جی یہ پوچھنا ہے، یہ ریکارڈنگ نہیں ہے یہ اس کی لگائی ہوئی ہے اس آج کے لیکچر کی؟ آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں لگی ابھی تک. یہ اوپر شو نہیں کر رہا. مولانا ناصر صاحب نے لگانی تھی، ایک منٹ دیکھتا ہوں میں. لگی ہوئی ہے یہ مولانا. ریکارڈنگ ہمارے لیے بڑی خاص ہوتی ہے، بہت ہی عام ہے، یہ یہ بہت ریکارڈنگ ہی عام لگی ہمارے لیے ریکارڈنگ ہو ہوتی رہی ہے. ہے ریکارڈنگ تو یہ ہو رہی ہے پہلے ہو رہی ہے، یہ میرے پاس تو ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے شوری ہوئی. ہاں جی یہ شو نہیں ہو رہی نا، اس لیے میں پوچھ رہا تھا. نہیں ہو رہی ہے، شو بھی اوپر ہو رہی ہے. یہ اوپر آپ دیکھیں مرفوعات بالکل ہلکی سے باریک سا ہے. اب یہ قائم یہ بالکل اوپر شو ہو رہی ہے. میرے پاس تو بہرحال شو ہو رہی ہے، اوپر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے ریکارڈنگ. اچھا جی کل کی ریکارڈنگ کل کی ہوئی ہے استاد جی ریکارڈنگ؟ کل کی ہوئی ہے. کل کا میں وہ اصل میں مصروف تھا تھوڑا، اس لیے کل وہ صبح اپلوڈ نہیں کی، اچھا کیونکہ کل میں نے بھی سبق نہیں پڑھایا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کل کلاس کے کیا حالات ہیں. مولیشل صاحب نے بھی نہیں پڑھایا، وہ بھی ان کا بھی نیٹ خراب ہو گیا. این موقع پہ مجھے فون کیا کہ ہمارا نیٹ بند ہو گیا. آج بھی وہ کہہ رہے تھے سارا دن نیٹ بند رہا ہے، ابھی این موقع پہ آ کے ان کا نیٹ آیا تو انہوں نے سبق پڑھایا. تو کل پھر میں چھٹی ہو گئی تھی نا، پھر مولوی ناصر صاحب نے پڑھایا ہوگا، مولوی بلال صاحب نے پڑھایا ہوگا. مولوی بلال صاحب بھی میرے خیال سے نہیں آئے تھے کل وہ بھی نہیں آئے، اس لیے وہ میں نے ریکارڈنگ پھر کی نہیں. میں نے کہا سارے ساتھ چھٹی پہ ہیں تو کیا اس کی ریکارڈنگ بھائی نہیں ہے، اس لیے کل جو ہے نا جی ویسے سوچ رہے ہیں. پچھلے سالوں میں نا ہماری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہوتی تھی. تو اب جو ہے وہ اس سال کیا اس کا نام ہے ایک ہی چھٹی ہے. اب وہ میں سوچ رہا تھا ہم مشورہ کریں 2 چھٹیاں کر دیں، ہفتے کی بھی چھٹی کر دیں اتوار کی بھی چھٹی کر دیں. آپ حضرات سے بھی رائے لے لیں، کیا آپ کی رائے ہے؟ چھٹی کے معاملے میں اس حضرات خود ہی دیکھ لیں اس فیصلہ کا فائدہ ہوگا، تاکہ سب یاد ہو جایا کرے گا. 2 چھٹیوں کا فائدہ ہوگا. جی سر. ہاں جی فائدہ تو واقعی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے جو ہے نا آپ حضرات کے لیے بھی پورا ہفتہ کہ اس کا نام ہے سارا ڈبل ہوتا ہے نا، سمجھ لے کہ دن کو کام بھی کرنا ہے شام کو پڑھنا بھی ہے. تو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، چلو اس سے ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. اگلے دن اتوار ہوتی ہے، اتوار والے دن جو ہے نا ہفتے والے دن اگر کسی نے کہیں جانا ہو کام شام کر کے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 5-6 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 5-6 بجے وہ کہیں سیر سور پہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اتوار کو چھٹی ہے تو ہفتے کی رات کو بھی سبق نہیں پڑھ سکتے. ابھی وہ دوسری کلاس ہے عامہ، اس کے اندر تقریباً 5-6 حاضری ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور کلاس ہے عالمیہ، وہ میرے سامنے کھلی ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 6-7 حاضری ہے. حالانکہ عام دنوں میں 10-12 ہوتی ہے، آج وہ 6-7 حاضری ہے. تو آپ کی کلاس میں بھی عام دنوں میں 12-13 حاضری ہوتی ہے.
تو اس سے بھی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آج آپ کی کلاس میں بھی تقریباً 8 سے 9 حاضری ہے. تو یہ ہفتے والے دن حاضری بھی ویسے کم ہوتی ہے, تو اس لیے جو ہے نا ہم سوچ رہے تھے کہ چھٹی کر دیں آپ کے ہفتہ اتوار. چلیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر. یہ اس کو سرسری طور پہ یہ مرفوعات 8 ہے نا, ان کو تھوڑا تھوڑا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی بالکل پڑھ لیتے ہیں. یہ مرفوعات یہ جمع کا صیغہ شروع سے ہم پڑھتے ہیں. فصل نمبر 12. مرفوعات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. مرفوع کی جمع ہے مرفوعات. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جمع کون سی ہے یہ آپ نے بتلانا ہے. جمع مؤنث سالم ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے, جس کے آخر میں الف اور تا آ جائے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. اور جس کے آخر میں واو اور نون آ جائے اس جیسے مسلمون, یہ بہت قیمتی باتیں ہیں تفسیر کے اندر آپ پڑھ رہے ہوں گے پریکٹس کے طور پر. مسلمون یہ کیا اس کا نام ہے جمع مذکر سالم ہے. مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے. مرفوعات جو ہے وہ 8 ہیں. اب یہ 8 چیزیں جو ہے وہ پورے قرآن حدیث اور پورے عربی عبارت جہاں بھی ہے نا, یہ 8 چیزیں جو ہیں انہی کے اوپر جو ہے لفظ کی آخری حالت. پہلے میں آپ کو بتا دوں علم النحو, اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ بات بھی ایڈ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, دوبارہ جو ہے نا وہ یاد دہانی ہو جائے. علم النحو کے اندر جو بھی بحث ہو رہی ہے نا شروع سے لے کے آخر تک, یہ لفظ کے آخری حالت کے اوپر بحث ہوتی ہے. علم النحو کے اندر لفظ کی آخری حالت کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر آئے گی, زیر آئے گی, پیش آئے گی. لفظ کا شروع میں کون سا لفظ آئے گا, درمیان میں کون سا آئے گا, اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. علم الصرف میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, یا علم لغت کے اندر اس میں بحث ہوتی ہے. لغت کے اندر یہ لفظ کیسا پڑھا جائے گا, یہ لفظ کے شروع میں جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے, کوئی بھی حرف ہے, کوئی بھی جیسے اقبال ہے یا اقبال ہے, یہ مثال لفظ کے شروع میں وہ کیا ہے, وہ علم لغت آپ کو بتائے گی کہ لغت کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے وہ اقبال ہے یا اقبال ہے, یا جو بھی لفظ ہے ازبا ہے یا عزبا ہے. تو یہ شروع والا لفظ جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی, زیر آئے گی, پیش آئے گی. یہ یا تو آپ کو علم لغت بتلائے گی یا آپ کو علم صرف بتلائے گی. اگر وہ فعل ہیں افعال ہیں تو وہ آپ کو علم صرف بتلائے گا کہ اس کے شروع میں زبر آئے گی اور اس کے درمیان میں زبر آئے گی, زیر آئے گی, پیش آئے گی, کیا آئے گا, تو یہ آپ کو علم صرف یا علم لغت بتلائے گا. علم نحو کا صرف اتنا کام ہے کہ کوئی بھی حرف ہے اس کے آخری حالت جو ہے وہ کیا ہوگی. لفظ کا آخری جو ہے جیسے زیدن, اب یہ دال ہے, زا کے اوپر کیا ہے کوئی پتہ نہیں, یا کے اوپر کیا ہے علم نحو نہیں بتلائے گا. ہاں آگے دال کے اوپر 2 پیش آئیں گی, 2 زیر آئیں گی یا 2 زبر آئیں گی, یہ آپ کو علم النحو بتلائے گا. کوئی بھی حرف ہے اس کا آخری جو ہے پورے قرآن کے اندر الحمد سورۃ فاتحہ سے شروع کر لو, الحمد آئے گا یا الحمدی آئے گا یا الحمدہ آئے گا, یہ کیا آئے گا, اب الحمد آئے گا. یہ بات کلیئر ہوگی. اب اگلا سوال ہے کیوں الحمد کیوں آیا ہے, تو یہ آپ کو جو ہے نا علم النحو اس کیوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو علم النحو دے گا. للہ, اب جو ہے للہ کا جو آخری حرف ہے ہی, اب اس کے اوپر علم النحو بحث کرے گا. پہلے لام کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے, دوسرے لام کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. للہ کے آخری ہا کے اوپر زیر آئے گی, زبر آئے گی, پیش آئے گی. اچھا جی للہ زیر آ گئی ہے. اچھا اب اگلا سوال ہے یہ زیر کیوں آئی ہے, اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس, وہ آپ کو علم النحو بتلائے گا. یہ کیوں کا جواب ہے. ربل, را کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے, با کے اوپر بحث ہے کیونکہ با آخری حرف ہے. ربل, یہ ربل یا ربل کیا آئے گا, یہ آپ کو علم النحو بتائے گا. عالمین نہ آئے گا, عالمین نہیں آئے گا, عالمین نو آئے گا. یہ آپ کو علم النحو جو ہے نون کے اوپر کیا اعراب آئے گا وہ آپ کو علم النحو بتلائے گا. تو یہ لفظ کا کوئی بھی لفظ ہے اس کا آخری حرف جو ہے اس کا اعراب کیا ہوگا یہ آپ کو علم النحو بتلائے گا. ایک بات. دوسری بات جو ہے اب یہ آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں پوری احادیث میں مرفوع لفظ کا آخری حرف جو مرفوع ہوتا ہے اگر پیش آئے گی تو وہ یہ 8 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا جن کے آخر میں پیش آئے گی. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کے اوپر تو اعراب لگے ہوتے ہیں, اس کے اوپر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے, آپ تو فوراً بتلا دیں گے کیونکہ قرآن کے اوپر اعراب لگے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ آئے گا جب بخاری کے اوپر آپ پڑھیں گے, جب آپ دوسری ایسی کتابیں پڑھیں گے جن کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے. آج کل تو عربی کی کچھ کتابیں آ رہی ہیں جن کے اوپر اعراب لگے ہوتے ہیں, بخاری ہوگی, مشہور کتابیں ہوگی, وگرنہ اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوتے. آپ آگے جا کے ہدایہ پڑھیں گے,
آپ آگے جا کے جو ہے وہ اصول الشاشی اگر پڑھیں گے، آپ آگے جا کے شرح قائد یا کوئی اس طرح کی وہ کتابیں پڑھیں گے، کسی کتاب کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے. اب وہ لفظ آئے گا تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ لفظ جو ہے اس کے آخر میں کیا ہے، یہ آخر میں جو ہے وہ اعراب تو نہیں لگا ہوگا. پھر آپ اپنا سوچ کے بتائیں گے کہ یہ اعراب تو اس کے اوپر لگا نہیں ہے. اب پھر وہاں جو ہے نا آپ کو علم النحو کام آئے گی. بھئی اب دیکھو یہ کیا بن رہا ہے، یہ 8 چیزوں میں سے مبتدا بن رہا ہے یا مفعول نائب فاعل بن رہا ہے یا نائب فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے. انا یا اس کے اخوات تو نہیں ہے یہاں کہیں، ما اور ولا تو نہیں ہے، کانا اور اس کے اخوات تو نہیں ہے، لا برائے نفی جنس تو نہیں ہے. اگر یہ 8 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز وہاں کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیچھے فعل ہے تو آگے ظاہری بات ہے فاعل ہی ہوگا، تو فاعل ہے تو مرفوع ہوگا. وہ آپ خود ہی بتلا دیں گے کہ اس کے اوپر تو پیش آئے گی. کوئی پوچھے گا کیوں آئے گی، آپ کہیں گے جی پیچھے تو فعل ہے اور یہ فعل کا فاعل بن رہا ہے کام کرنے والا، تو یہ تو فاعل بن رہا ہے تو لہٰذا یہ اس کے اوپر پیش آئے گی. کتاب کے اوپر پیش نہیں لکھی ہوگی لیکن آپ اس مسئلے کو اس کو کلیئر کر دیں گے پیش آئے گی. اگر وہ فعل مجہول ہے، علم الصرف کے اندر آپ نے فعل پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ فعل مجہول ہے تو پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ فعل مجہول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ آگے مفعول ما لم یسمى فاعل نائب فاعل آ گیا، تو نائب فاعل جو ہے یہ مرفوع ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مفعول ہے. اچھا اگر فعل نہ معروف ہے نہ مجہول ہے تو پھر دیکھیں گے کہ یہاں سے کلام کی ابتدا تو نہیں ہو رہی. جیسے میں نے آپ کو بتلا دی الحمد، اب الحمد سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ دال کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، اس کے پیچھے نہ فعل ہے نہ فاعل ہے نہ ان اور اس کے اخوات ہے، نہ ما ولا ہے نہ کانا ہے نہ لا نفی جنس ہے. تو بھائی اب الحمد جو ہے نا یہ کلام کی ابتدا ہو رہی ہے. اب ابتدا ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا جو ہے وہ مرفوعات کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. اچھا جی اب آگے جو ہے مبتدا آ گیا تو خبر بھی ہوگی. خبر جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، خبر جو ہے یہ کیا اس کا مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے. پھر آگے ان اور اس کے اخوات تو مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان اور اس کے اخوات کی تو آپ نے یہ 6-7 یاد کر لیے ہیں. اگر یہ 6-7 آپ کو یاد ہوئے ان اور انا کا انا لیت لاکن لعل، تو جہاں بھی یہ انا آگے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ اس کا اسم ہوگا، وہ منصوب ہوگا، وہ منصوبات کے اندر آپ پڑھیں گے. لیکن اسم کے بعد جو اس کی خبر ہوگی وہ ترجمے کے اندر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سی خبر دے رہا ہے. ان کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں خبر جو دی جا رہی ہے وہ قدرت کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ قدرت والے ہیں، قدرت کی خبر دی جا رہی ہے. اللہ کا تو سب کو پتا ہے لیکن قدرت کی خبر دی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ قدرت خبر ہے، اللہ جو ہے یہ اسم ہے. اسی طرح جو ہے ان زیدن قائم، کہ ان جو ہے وہ ان زیدن قائم، بے شک زید قائم ہے، تو یہاں زید کے قائم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی زید ٹھیک ٹھاک ہے قائم ہے، تو یہ قائم ہونا جو ہے یہ خبر ہے، تو لہٰذا یہ مرفوع ہوگا کیونکہ یہ مرفوعات کے اندر ہم نے پڑھا ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر مرفوعات میں پڑھی ہے، تو لہٰذا یہ قائم جو خبر بن رہی ہے تو اعراب تو نہیں لگے ہوں گے کتاب کے اوپر، تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہے اعراب نہیں لگے ہوئے، تو لہٰذا یہ قائم جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زیدن جو انا کے فوری بعد ہے وہ اس کا اسم بن رہا ہے. اسی طرح ما اور ولا، ما اور لا، ما اور لا جو ہے اگر تو فعل کے اوپر داخل ہو پھر تو وہ اس کی باتیں ختم ہو گئی، چونکہ وہ تو فعل کے اوپر داخل ہے نا. فعل ماضی کے اوپر ما داخل ہوگا تو منفی کے معنی میں چلا جائے گا، اور مضارع کے اوپر لا داخل ہو جائے گا وہ بھی منفی کے معنی میں چلا جائے گا. وہاں نہ ما کوئی کام کرتا ہے نہ لا کوئی کام کرتا ہے، وہاں ما نے صرف جو ہے نا وہ ترجمے کے اندر اس کا کردار ہے، لفظوں کے اندر ما اور لا کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر فعل کے اوپر ما اور لا داخل ہو جائے تو ما اور لا کا کردار جو ہے وہ صرف ترجمے کے اندر آئے گا، وہ ترجمے مثبت والے ترجمے کو منفی والے ترجمے میں کنورٹ کر دے گا. لفظوں کے اندر نہ کسی کو زبر دے سکتا ہے، ما کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ لفظوں کو چھیڑ سکے. لفظ جیسے کہ ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ما کے آنے سے کوئی لفظ تبدیل نہیں ہوگا. ضربہ جو ہے وہ پہلے بھی ضربہ تھا، جب اس کے ضربہ کے شروع میں ما داخل ہو گیا تو اب بھی وہ ضربہ ہی رہے گا. اب جو ہے وہ ما کے آنے کی وجہ سے وہ ضربو نہیں بن جائے گا، ضربی نہیں بن جائے گا. وہ لفظوں کے اندر ما کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ فعل کے اوپر داخل ہو کے لفظوں کے اندر. یہ ما وہ اور ما اور لا وہ ہے جو اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں. یہ بات واضح رہے آپ کو کہ ما اور لا جو فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ما اور لا وہ ہے جو اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں. اب اسم کے اوپر اگر خالی ما داخل ہو گیا تو آپ نے فوراً سوچ لینا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ اس کا اسم جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے منصوب مرفوع ہوتا ہے، تو لہٰذا ما کے بعد جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا. ما رجل قائما، وہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ لا رجل افضل من کا. اسی طرح پھر آگے کانا اور اس کے اخوات آ گئے. کانا اور اس کے اخوات کے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کانا اور اس کے اخوات.
چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ فعل بنتے ہیں. باقی تو انا کے آپ 6 صیغے یاد کر سکتے ہیں. کانا، سارا، اصبح، امسا، ازہا، زلہ، باتا، یہ 13 آپ نے پڑھے تھے. تو یہ 13 نہیں ہے، 13 سے پھر آگے 100 کے قریب گردانیں بنتی ہیں. 1300 کے قریب یہ جو لفظ بن جاتے ہیں. کتنے؟ 1300 الفاظ، 1300 الفاظ کے قریب یہ خالی جو ہے یہ کان اور اس کے اخوات کے الفاظ بن جاتے ہیں. یہ 1300 کے قریب الفاظ تھوڑا سا یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اگر جو ہے وہ بندہ دماغ لڑائے تو یہ علم الصرف تھوڑی سی اچھی طریقے سے پڑھی ہو تو یہ، کیونکہ علم الصرف کے اندر جو ہے وہ آپ کو گردانیں کرنا سکھائی جاتی ہیں، تو علم الصرف اگر اچھے سے پڑھی ہو تو وہ یہ 1300 الفاظ یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کنت، کنتما، کنت، وہ ساری گردانیں آپ نے یاد کی ہوئی ہے. یکون، یکونان، یکونون، تکون، یہ ساری گردانیں آپ نے یاد کی ہوگی. پھر اسی طرح امر کی گردان، پھر اسی طرح جو ہے یہ آگے جو ہے کیا اس کا نام ہے سارا کی گردان، پھر اسی طرح آگے جو ہے یہ لیسا کی گردان، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا. الستو بربکم، میں نے مثال دی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الستو بربکم، یہ لستو ہے، لیسا تو نہیں ہے، لیکن یہ لیسا وہ لستو کی گردان ہے، متکلم کا صیغہ ہے، تو لہذا یہ بھی جو ہے وہ اسی کے حکم میں آئے گا. تو یہ جو ہے گردانیں تھوڑی سی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ 1300 کے قریبی الفاظ بنتے ہیں. یہ 7 نمبر کانا اور اس کے اخوات. تو یہ جہاں بھی یہ لفظ آ جائے تو اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوں گے، آپ نے فوراً اس کا اسم اور خبر تلاش کرنی ہے کہ کانا کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے. تو آپ کو اسم مل گیا، آپ کو پتا ہے یہ کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ آپ کے منصوبات میں آگے پڑھیں گے. اسی طرح لا برائے نفی جنس جو ہے وہ جہاں آ گیا وہی بات ہے کہ نکیرہ کے اوپر داخل ہوگا تو لا نفی جنس کا ہوگا، وہ لا نفی جنس جو ہے اس کی خبر مرفوع میں ہوگی، اس کے اسم منصوب ہوگا. ہاں جی سمجھ آ گئی. جی استاد جی. ہاں جی آگے جو ہے ابھی وقت بھی کم رہ گیا، تو اگلا سبق جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں کیونکہ یہ تو پرانا سبق تھا. اگلا سبق جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا رٹے والا ہے، کیونکہ منصوبات جو ہے وہ 12 ہے. فصل نمبر 13 منصوبات، منصوب کی جمع ہے، یہ میں نے آپ سے بتلا دیا. منصوبات 12 ہیں. اب آپ ہاں وہ تو سابقہ سبق نا، یہ تو چھٹی ہے نا، کل چھٹی کا سمجھ لے کام دے رہے ہیں، اصل تو وہی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ چھٹی کے اندر جو ہے نا وہ زبانیں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یہ یاد کرتے رہیں. یہ صرف رٹے والا سبق ہے، ہم تفصیل کے اندر نہیں پڑھیں گے، اس کی تفصیلات کے اندر نہیں پڑھیں گے، صرف آپ نے یہ یاد کرنا آسان ہی ہے. مفعول کی 5 قسمیں ہیں، یہ اوپر دیکھیں جی. مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، یہ 5 مفعول کی قسمیں ہیں. مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی. اسی طرح پھر آگے 6 نمبر پر حال اور تمیز، پھر اس کے آگے ان اور اس کے اخوات، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے اس کا اسم. پیچھے آپ نے مرفوعات میں خبر پڑھا تھا ان اور اخوات کا، یہاں ان اور اخوات کا اسم ہے. آگے 9 نمبر ما اور لا کی خبر، پیچھے آپ نے ما و لا کا اسم پڑھا تھا مرفوعات میں، منصوبات میں ما و لا کی خبر ہے. لا برائے نفی جنس کا اسم، پیچھے آپ نے لا برائے نفی جنس کی جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے خبر پڑی تھی، یہاں اس کا اسم. آگے ہے کانا کی خبر، کانا یہاں لکھا ہوا ہے لیکن وہ پورا کانا اور اس کے اخوات کی خبر. ہاں پیچھے آپ نے کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوعات میں پڑھا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوبات کے اندر ہے. آگے 12 نمبر پر مستثنا ہے. 4 آپ نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 5 جو ہے وہ اس کے اندر مفعول ہی ہیں، اس کے مفعول کے آگے آپ نے یاد کرنا ہے مفعول کون سا بھی، مفعول مطلق. 5 اور 4 9 ہو گئے. اس کے آگے آپ نے مستثنا یاد کرنا ہے، حال اور تمیز یاد کرنا ہے. یہ 3 جو ہے یہ یاد کرنے سمجھ لے، باقی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے. تو یہ بس اس کو آپ جو ہے نا یہ 12 نمبروں کو رٹا لگا کے لے آنا، تو انشاءاللہ پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے پیر والے دن جو ہے وہ پڑھیں گے. ان کی تعریف مفعول بھی کسے کہتے ہیں، مفعول فی کسے کہتے ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، تو یہ ساری جو ہے وہ پہچان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے پھر پیر والے دن پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ان کی تعریفیں یاد کرنی ہے. نہیں تعریفیں نہیں یاد کرنی، صرف یہ الفاظ ہی یاد کرنا ہے، یہ 12 نمبر یاد کرنا ہے، صرف تعریفیں نہیں یاد کرنے. تعریفیں تو وہ پھر کیسے یاد کریں گے، وہ تو بہت لمبا سفر ہو جائے گا. یہ تو تعریفیں تو 3-4 صفحوں کے اوپر پڑیں گے، یہ تو 2-3 دن 4 دن لگ جائیں گے منصوبات کے اوپر. اگر تعریفیں یاد کریں 3-4 دن لگ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ، بلکہ 5-6 دن لگ جائیں گے، کیونکہ یہ مستثنا تھوڑا سا لمبا ہے اس میں، اور مستثنا کی مثالیں جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ تعریفات جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہیں اس کی. صرف آپ نے یہ الفاظ یاد کر کے لینا، پھر تعریفات انشاءاللہ آہستہ سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ.
چلیں جی، السلام انشاءاللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ طلبا میں سے میں کسی کو ہوسٹ بنانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا باہر جانا ہے، مجھے بتا دیں کس کو بناؤں. آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ مطلب میں تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں میڈیسن لے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتا دیں کہ ہوسٹ کس کو بناؤں. مولانا بلال صاحب کو ہی بنا دیں. میں تو کلاس جب چلے جائیں کلاس گے. جاؤں کلاس میں جاؤں گا تو کلاس ختم ہوگی. پھر یہ عبداللہ بن عباس کو بنا دیں. عبداللہ بن عباس.
ٹھیک جی ٹھیک ہے جی، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں. اب میں لیو کر رہا ہوں. اب ہاں بھائی کہاں سے پڑھنا ہے بھائی حضرات؟ من واجد کون سا؟ 53 نمبر حدیث. اچھا جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. یہ حدیث مبارکہ ہے. حق کا معنی حق ہے، کبیر کا معنی بڑا. اخوا اخن سے ہے، اس کا معنی ہے بھائی. اعلیٰ کا معنی پر ہو گیا، صغیر کا معنی چھوٹا، حق کا معنی حق، والد کا معنی والد، اعلیٰ کا معنی پر. ولد سے مراد بچہ ہے، اولاد. معنی یہ ہے کہ حق کو کبیر الاخواتی، بڑے بھائی کا حق، علی صغیرہم، چھوٹے بھائیوں پر. حق کو کبیر الاخواتی، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر. حق الوالدی، ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اپنی اولاد پر. دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے. حق کو کبیر الاخواتی علی صغیرہم، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر. ایسا ہے جیسا کہ، یہ لفظ اپنی طرف سے مانا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. حق کو کبیر الاخواتی، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اولاد پر. یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے، جب باپ فوت ہو جائے تو باپ والے جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں بڑے بھائی کے اوپر آ جاتی. مثلا باپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے.
اب बाप फौत हो गया, वो जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ गई। अब बड़े भाई के ऊपर, बड़े भाई की जिम्मेदारी ये है कि छोटे भाइयों की सही तरीके से तरबियत करे, छोटे भाइयों की जो जरूरियात हैं उन जरूरियात को हत्तल इम्कान पूरी करने की कोशिश करे। ये इस हदीस पाक का मतलब है। दोबारा तर्जमा देख लीजिए। हक्कुल कबीरिल इख्वति अला सगीरिहिम, हक्कुल वालिद अला वलदिही, बड़े भाई का हक छोटे भाइयों पर ऐसा है जैसा कि वालिद का हक अपनी औलाद पर। अगली हदीस देखिए। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। 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 ये हदीस मुबारक है। कुल्लु इसका माना है तमाम, हर चीज। बनी का माना है औलाद। आदम से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खत्ता का माना है खताकार, गुनाह करने वाला, लग़्ज़िश जिससे हो जाए। गलती के माना में है। वो का माना और हो गया। खैर का माना बेहतरीन। खत्ताइन, खता की जमा है, इसका माना गलती करना। तव्वाबून का माना है गुनाहों को छोड़ने वाला, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करे, ये तव्वाबून। माना ये है कुल्लु बनी आदम, तमाम बनी आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खत्ताउन, खताकार है, गलतियां हो जाती हैं। तो खैरुल खत्ताइन, लेकिन बेहतरीन खता करने वाले वो लोग हैं अत्तवाबूना, जो तौबा करने वाले हैं। दोबारा फिर तर्जुमा देख लीजिए। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबूना, तमाम बनी आदम खताकार है, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद खताकार है, और बेहतरीन खता करने वाले वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं। अब यहाँ पर आ गया कि बनी आदम की सारी औलाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद हैं उनमें अंबिया भी तो हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया आए। तो औलाद में अंबिया भी दाखिल हो गए। इसलिए दूसरी अहादीस के पेश नज़र अंबिया का इस्तिस्ना हो गया इस हदीस से, क्योंकि अंबिया मासूम अनिल खता है। अंबिया से गुनाह नहीं हो सकता, गुनाहों से मासूम है, गुनाहों से पाक है। इसलिए अंबिया के अलावा जितने भी लोग हैं सारे खता करने वाले हैं, गुनाह सरजद हो सकता है। इससे गुनाह हो जाए तो बेहतरीन आदमी वो है कि गुनाह हो गया है तो फिर नादिम होकर अल्लाह के सामने तौबा कर ले। ये इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है।
ترجمہ دیکھیے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں التوابون جو توبہ کرنے والے ہیں۔ پچھلی حدیث کا پھر ترجمہ دیکھ لیجیے، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا وار ہے، خطا کرنے والی ہے، بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بھائی کوئی استاد جی، جی استاد جی یہ اس سے پچھلی جو دو حدیثیں نا، طوبیٰ لمن وجدہ، یہ والی اور اس کے ساتھ والی، ان دونوں کا ترجمہ ایک دفعہ بتا دیں، لفظی اور باماورا۔ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ طوبى کا معنی ہے اچھا ہونا، اس سے مراد خوشخبری ہے، چاہے وہ اچھا انسان صورت کے اعتبار سے ہو یا سیرت کے اعتبار سے ہو۔ طوبہ کا معنی خوشخبری ہو گیا، لام حروف جارہ میں سے ہے، من کا موصولہ ہے، اس کا معنی وہ آدمی، واجدہ کا معنی جو پا لیتا ہے، فی کا معنی میں ہو گیا، حروف جارہ میں سے ہے۔ صحیفہ سے مراد نام اعمال ہے، جس میں انسان کے نیکیاں اور گناہ لکھے جاتے ہیں۔ استغفار سے مراد گناہوں سے معافی مانگنا، کثیر کا معنی زیادہ۔ معنی یہ ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو پاتا ہے اپنے نام اعمال کے اندر استغفار بہت زیادہ۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو پاتا ہے اپنے نام اعمال کے اندر بہت زیادہ استغفار کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انسان زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ استغفار جو انسان کرتا ہے اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اس انسان کے نام اعمال سے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور یہ استغفار لکھا جاتا ہے۔ جب گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو قیامت کا دن آئے گا، جو یہ انسان اپنے نام اعمال میں دیکھے گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس خوشی کے بارے میں کہا گیا ہے طوبیٰ، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو پاتا ہے اپنے صحیفے کے اندر بہت زیادہ استغفار کو۔ اگلی حدیث دیکھیے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رضا کا معنی ہے راضی رہنا، خوش ہونا، رب اس کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ کی ذات انسان کو پالنے والی ذات ہے، اس لیے اس کو رب بھی کہا جاتا ہے۔ فی کا معنی میں ہو گیا، حروف جارہ میں سے ہے، رضا کا معنی خوش ہونا، والد کا معنی والد، وہ کا معنی اور ہو گیا، سخط سے مراد ناراضگی ہونا، ناراض ہو جانا، یعنی بڑا چھوٹے سے ناراض ہو جائے اس کو سخط کہتے ہیں۔ یہ استاد جی یہ جو ان سے پہلے وساخت ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ناراض ہونا، بڑا آدمی چھوٹے سے ناراض ہو جائے اس کو سخط کہتے ہیں۔ دوسرے کا سخط کا معنی بھی یہی ہے۔
माना यह है रिजल रब्बी, रब की रजा, फी रिजल वालिद, वालिद की रजा में है। रिजल रब्बी फी रिजल वालिद, रब की रजा वालिद की रजा में है। रब की रजा वालिद की रजा में है। और रब की नाराजगी फी सखतिल वालिद, वालिद की नाराजगी में है। रिजल रब फी रिजल वालिदी, रब की रजा वालिद की रजा में है। व सखतुर रब फी सखतिल वालिद, और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। यानी जो इंसान चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो उसको चाहिए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और इताअत करे, हुक्मों की फरमाबरदारी करे, अपने वालिद को राजी रखे। जिस इंसान का वालिद राजी है, यहाँ वालिद बोलकर वालदा भी मुराद है, दोनों। जिस इंसान के वालिदैन राजी हैं तो समझ जाए अल्लाह भी राजी है, वालिदैन नाराज हैं तो समझ जाए अल्लाह भी नाराज है। वालिद का हक यहाँ बयान फरमाया गया, दूसरे अहादीस में जी वालदा का हक भी बयान किए गए। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं भाई? रिदर रब्बा आएगा ना, जी, रिदर रब्बा। रब्बी आएगा, रिजा ये मुजाफ है, वो रब्बा तब आता यहाँ जब राजी या माजी का सीगा होता तो। वसफतुर रब्बी फिर आएगा। जी जी, सखत और रब्बी, सखत ये मुजाफ है, ये इस्म है। समझ आई भाई? रिजल रब फी रिजल वालिदी, सखत रब फी सखतिल वालिदी। रब की रजा वालिद की रजा में है, और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। समझ आया भी कि नहीं समझ आया? जी जी उस्ताद जी, उस्ताद जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप हजरात इन 4 हदीसों को याद कर लें, इनका तकरार कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब, एक चीज पूछनी थी। इसमें जो ये एक करते हैं जिक्र, जो इसमें है इस्तिगफार, सिर्फ जुबान से ही करना काफी है? मतलब जुबान से बोलते रहे तो वही शामिल हो जी जाएगा? जी, जुबान से वही अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तिगफार है ये। और दूसरा जो है, ये बड़े भाई का, ये वालिद की जिंदगी में या मरने के बाद उसका मकाम है? जी, वालिद की जिंदगी में भी बड़े भाई का वही मकाम है, या वालिद के मरने के बाद फिर ये वालिद जब चला जाए, वालिद चला जाए, वालिद जब दुनिया से फिर उस पर जो वालिद है, वालिद की जो जिम्मेदारी होती है औलाद पर, वही जिम्मेदारियां फिर बड़े भाई के ऊपर आ जाती हैं। तो जैसे वालिद की जिम्मे है अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करे, इसी तरह बड़े भाई की जिम्मे है कि वो अपने छोटे भाइयों की तरबियत अच्छी तरह करे और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। एक दो तीन चार पाँच छः 7 हजरात हैं, बाकी कहाँ भाग गए? हाँ भी हजरात, कितने हजरात हो इस क्लास में? बाकी साथी तुम्हारे किधर गए हुए हैं?
چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبق پڑھ لیا آپ نے؟ حدیث کا سبق پڑھ لیا؟ ہاں جی پڑھ لیا مولانا صاحب، آپ کرا گیا بس. جی جی اچھا ٹھیک ہے، کتاب شیئر کر لے تاکہ آگے کوئی نیا وہ پڑھ لے. جی کل والا سبق سنا دے تھوڑا سا، کل پرسوں جو پڑھ لیا تھا اس میں کیا تھا، کیا یاد کیا، کیا سمجھ میں آیا، کیا نہ آیا. جی بھائی کوئی ساتھی بتا دو. جی استاد جی میرا نیٹ چلا گیا، میں نے ہوسٹ آپ کو بنا دیا ہے. یہ اس میں بس موبائل کے کچھ MBs میرے پاس ہوں گے. ابھی بجلی بھی گئی ہے تو موبائل کے MB بہت کم ہے. ہوسٹ میں نے آپ کو بنا دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کتنی دیر تک رہتا ہے. اچھا تو آپ نے مجھے تو ہوسٹ بنا دیا، لیکن مجھے تو اس کا استعمال زیادہ پتہ نہیں ہے، کتاب تو شاید ہے بھی نہیں. اچھا استاد جی آپ اس طرح کریں نا، جی یہ کتاب تو شیئر تو میں بھی کر لوں گا. یہ جی جی کتاب ہر بندہ شیئر کر سکتا ہے. اچھا یہ کتاب میں شیئر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے پھر تو اچھا ہے. جی یہ علم الصرف کی کتاب. آج استاد جی کیا پڑھنا ہے؟ یہ کوئی دہرا رہے تھے، کوئی لاسٹ ٹائم میں نے کوئی ریکارڈنگ چیک کی تھی، اس میں پہنچ نیا گئے سبق تھے. پڑھ لیا تھا، اس میں ظرف کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور اس میں تفضیل رہتا ہے، پھر یہ بات پوری ہو جائے گی. پہلی کتاب کے آخر میں تھوڑا دیکھ لیں، اس میں تفضیل ہے. اس میں ظرف ہم نے پڑھ لیا اور اس میں تفضیل اس کے بعد والا دیکھ لیں. یہ ہے یہ اس میں ظرف. ہاں جی یہ اس میں ظرف ہے، اور اس کے بعد یہ ہے یا اس سے پہلے ہیں، دیکھیں اس میں تفضیل. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی تھی. یہ تو 3 صیغے ہیں، بنانے کا طریقہ بھی آسان تھا، اوپر لکھا ہوا، یہ ٹیبل کے نیچے لکھا ہوا ہے. اچھا اس میں تفضیل کدھر ہے؟ اس میں تفضیل لے آئیں، یہ کتاب ختم ہو جائے گی، پھر پہلا حصہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے صفحے میں تھا یا بعد میں ہے؟ اور تھوڑا دیکھ لیں. صفحہ آگے پیچھے دیکھ لیں، اس میں تفضیل کہاں پر ہے؟
ہاں جی، یہ ہے اس میں تفضیل. تو یہ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کتاب ختم ہو جائے گی، پہلا حصہ. ٹھیک ہے جی. آواز میری آ رہی ہے صاف؟ جی آ رہی ہے حضرت جی، بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا، یہ اس میں تفضیل کہتے ہیں کسے کو؟ دیکھو تھوڑا سا کوئی ساتھی پڑھے. اس میں تفضیل، جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. گردان یہ ہے جی صیغہ اب واحد سمجھے، تھوڑا مذکر. سا اس کو سمجھے، ایک منٹ. جی تو اس میں تفضیل میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کے اندر جو اچھی خصلتیں ہوں چاہے بری ہو، ٹھیک ہے، اس کو صفت کہتے ہیں. اچھی صفت اور بری صفت، یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا. علم ہونا، جی عالم ہونا ہاں جی ایک صفت ہے، اور جاہل ہونا بھی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے اصطلاحی الفاظ کے اندر اس کو کوئی برائی نہیں کہیں گے، یہاں پر ہم اس کو صفت کہیں گے بس. اچھی صفت اور بری صفت، ٹھیک ہے، تو اس کو صفت کہتے ہیں. عالم ہونا ایک صفت، کاریگر ہونا ایک صفت، پائلٹ ہونا ایک صفت، لکھنے کی مہارت حاصل کرنا یہ ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ایک آدمی کے اندر ہم کسی کو بات بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم ہے. ٹھیک ہے، تو عالم اس میں فاعل کا صیغہ ہم اس کو بیان کر رہے کہ زید عالم، زید عالم ہے. عالم ہونے کی صفت زید کے اندر پائی جاتی ہے. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ زید کیا ہے؟ عالم ہونے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ عام عالم ہونا ہم اس کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے، یا زید جو ہے ایک جاہل آدمی ہے، زید جاہل، وہ جاہل ہے، ظالم ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں ایک صفت کو، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ بہت بڑا ظالم ہے یا کتنا ظالم ہے یا کیا، بس ظالم ہے، عالم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا کس سے زیادہ عالم ہے، یہ بات نہیں ہے. اور اس میں تفضیل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو صفت جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ صفت دوسرے آدمی کے بنسبت اس آدمی میں زیادہ ہے. مثال کے طور پر زید اور عمر دو بھائی ہے، زید اور عمر دو بھائی ہے، دونوں عالم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب زید بڑا عالم ہے اور عمر جو ہے اتنا خاص اس کو جو ہے وہ نہیں ہے، کم درجے کا عالم ہے. تو اب ہم زید کا عمر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں علم میں کہ زید عمر سے بڑا عالم ہے. ایک یہ کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے، کسی کے ساتھ اس کا لین دین نہیں، یہ خود عالم ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ زید کا عالم ہونا بکر کے بنسبت زیادہ ہے. زید کے اندر جو عالم ہونے کی جو صفت ہے وہ عمر کے بنسبت زیادہ ہے. اس زیادتی کو بیان کرنا یہ اس میں تفضیل کے ذریعے ہوتا ہے. آپ کسی صفت کے کسی چیز کے اندر کسی صفت کی زیادتی کو بیان کریں گے دوسرے کے مقابلے میں، تو اس کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ ہاں جی مولانا صاحب ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس میں تفضیل کی. جی، تو اب اس میں تفضیل ایک چیز کے اندر، ایک ذات کے اندر دوسرے کی بنسبت صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے. اس میں تفضیل کا کام کیا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک کے اندر دوسرے کے بنسبت دوسرے کے مقابلے میں اس صفت کی زیادتی کو بیان کرنا، یہ اس میں تفضیل کا کام ہے. جیسے زید عالم ہے، یہ عام بات ہے، اس میں فاعل کے ساتھ ذکر کیا. زید عمر سے بڑا عالم ہے، تو زید اعلم من بکر، زید بکر سے بڑا عالم. تو مقابلہ ہوا اس میں تفضیل کے اندر صفت کی زیادتی کو بیان کرنا. جی ٹھیک ہے، اب اس کا وزن یہ انہوں نے لکھا ہے، سیدھی گردان ہے، افعلو، افعلان، افعلون، پوری گردان انہوں نے کی ہے. تو افعلو زیادہ کرنے والا ایک مرد، ایک آدمی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لگے دونوں ہیں، زید بھی کام کرتا ہے، بکر بھی کام کرتا ہے،
لیکن کہتے نہیں زید بہت زیادہ کام کرتا ہے، بکر سے زیادہ کام کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ افعالو کے وزن پر بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ کرنے والا ایک مرد، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور صفات جتنے بھی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ مبتدا خبر کے اعتبار سے، قصے کے اعتبار سے اس میں زمانہ آئے گا، اس کے اندر اپنا زمانہ نہیں ہوتا۔ تو زیادہ کرنے والا ایک مرد، یہ نہیں کہیں گے کہ گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ میں یا آئندہ میں، یہ بات نہیں ہے، وہ جہاں پر جملے میں استعمال ہو جائے گا اس جملے کے اعتبار سے معنی کو دیکھا جائے گا۔ پھر اب یہاں صرف واحد تثنیہ جمع اور آگے جمع کی جو ہے ایک دو صیغے، افعلون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے لیکن سالم ہے، اور افاعل جمع منتہی الجموع کا ہے غالباً، اور یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے۔ معنی سب کا ہے کہ افعالو زیادہ کرنے والا ایک مرد، افعالانی زیادہ کرنے والے دو مرد، افعالون زیادہ کرنے والے سب مرد، اور افاعلو کا معنی بھی افعالون والا ہے، افاعلو زیادہ کرنے والے سب مرد۔ صرف افعالون اور افاعل میں اتنا فرق ہے کہ افعالون جمع کا صیغہ ہے لیکن سالم کا صیغہ ہے، جس میں واحد کا وزن ٹوٹا ہوا نہیں ہے، سالم ہے، اور افاعلو کے اندر واحد کا وزن ٹوٹ گیا، بس اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ افعالو، افعالانی، افعالون، افاعلو، یہ جو ہے چار صیغے ہو گئے مذکر کے۔ اب مؤنث بھی ہے کہ زیادہ کرنے والی ایک عورت، بہت زیادہ ہاتھ اس کا عادی ہے، کام کرنے کا عادی ایک عورت ہے، گھریلو کاروبار میں بہت زیادہ ہمت والی ہے، تو کہتے ہیں فعلا، بہت زیادہ کام کرنے والی ایک عورت، زیادہ کام کرنے والی ایک عورت، فعلا۔ یہ دنیا نام بھی ہے، دنیا، یہ بھی اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا جو ہم کہتے ہیں یہ عربی زبان کا اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، دنیا، دنیا یعنی، تو دنیا ہے، دنیا کا معنی قریب، یہ دنیا آخرت کے بنسبت قریب ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، اور گٹیا کو بھی کہتے ہیں، خیر بہرحال۔ تو فعلا زیادہ کرنے والی ایک عورت، فعلا یعنی زیادہ کرنے والی دو عورتیں، اور فعلیاتن یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ جو ہے زیادہ کرنے والی سب عورتیں، اور فعلن زیادہ کرنے والی سب عورتیں، یہ عورتوں جو ہے فعلیاتن اور فعلن دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن فعلیاتن جو ہے جمع مذکر، جمع مؤنث سالم، اور فعلن یہ جمع مؤنث منکسر، یعنی ٹھیک ہے وزن ٹوٹا ہوا ہے، مکسر، ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے اب پوری گردان دیکھے، پھر اس کا نام ہم کیسے لیں گے؟ بحث اسم تفضیل، بس اتنا جو ہے نام لیں گے، بحث اسم تفضیل، افعالو، افعالانی، افعالون، افاعلو، اور یہاں پر اس کی تصغیر بھی ہے، افاعلو کے بعد ایک اضافی صیغہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، افعلو، افعلو یہ تصغیر کا صیغہ ہے، زیادہ کام کرنے والی ایک چھوٹی عورت، ٹھیک ہے؟ میں نے ہر گردان کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ صیغے بتائے ہیں، وہ آپ اپنے ساتھ لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد بھی رکھیں، کیونکہ احادیث اور قرآن میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ جیسے اب مثال میں نے دی تھی اس میں فاعل کے اندر، تو فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلاتن، فاعلاتن کا صیغہ دیکھو قرآن میں کتنا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تو کفر اور فجرہ، جی فعلتن، یہ فجرتن، کفرتن، یہ استعمال بہت زیادہ ہے قرآن میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو بحث میں اس میں تفضیل افعالو، افعالانی، افعالون، افاعلو، وفعلن، فعلا، فعلیان، فعلیاتن، فعلن، اور اس کے بعد بھی یہ تصغیر کا صیغہ فعیلا، فعیلا، تو یہ اس کے اندر بھی تصغیر ہے، افاعل و فاعل یہ مذکر، و فاعل تصغیر کا، اور فعل کے بعد جو ہے فعلا، فعلیان، فعلیات، فعل، اس کے بعد ہے فعیلا، زیادہ کرنے والی ایک چھوٹی عورت،
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ ہو گیا 5 اور 3 8 ابواب جو مجرد کے ہیں، سب سے اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ یہی ہے جو یہاں پر گردان لکھی ہے۔ باقی جو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان تمام میں اس میں تفضیل بنانے کا قاعدہ اور ہے۔ کسی چیز کی صفت کو کی زیادتی بیان کرنا ہو تو کوئی تفضیل والا وزن اس میں لائیں گے اور اس کا مصدر لائیں گے، وہ نحو کے اندر آپ پڑھ لیں گے ادھر۔ جی، کسی بھائی کو کسی قسم کا سوال ہو تو وہ کر لے، سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اور زیادہ ہو۔ جی جی، کسی بھائی کو کسی قسم کا سوال ہو تو پوچھ لے۔ نہیں مناسب، یہ کتاب مکمل ہو گئی ہماری؟ نہیں، یہ کتاب کے 2 حصے ہیں، پہلا جی حصہ ابھی ختم ہو گیا، اگلا دوسرا حصہ شروع ہوگا، اس میں آگے صحیح ہو گیا۔ تفصیل ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھ لیا نا، یہ فا ہاں جی عین اور لام کے اندر صرف سمجھا رہے تھے، ابھی جو ہے اگلے صحیح میدان میں ہم نے اترنا ہے اور تفصیل میں جانا ہے تھوڑا سا۔ صحیح، علم صرف جی حصہ جی دوم پڑھنا ہے۔ جی جی، تو اب جو ہے جی اس کو، یہ جو ہم نے تفصیلاً گردانے پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں صرف کبیر، کہ صرف صرف کبیر کے کبیر۔ اندر، ہاں جی، صرف کبیر میں شروع سے لے کر آخر تک تمام گردانے کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ساتھ لگے، جو کتاب ہاں یہاں جی تک ہم نے پڑھ لی ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ تو ہم جی نام لیں گے گردان کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فعال مصدر سے کرنا ہے، دوسرے مصدروں سے کرنا ہے، تو آپ کہیں گے اس کو بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، پھر اس کی مجہول ہاں بعض فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل فعلا فعلوا آخر تک، پھر بعض فعل ماضی مطلق منفی معروف، ما فعل ما فعلا ما فعلوا، پھر بعض فعل ماضی مطلق منفی مجہول، ما فعل ما فعلا ما فعلوا، پھر آگے بعض فعل ماضی قریب مثبت معروف، قد فعل قد فعلا قد فعلوا، پھر قد فعلا قد ما فعل قد ما فعلا۔ یہ چلتے چلتے چاروں گردانے مثبت منفی، آگے جتنی گردانے ہم نے پڑھ لی ہے، تو ماضی تمنائی، احتمالی، ماضی استمراری، پھر اس کے بعد مضارع، مثبت معروف مثبت مجہول، منفی معروف منفی مجہول، پھر نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، پھر لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، پھر خفیفہ، پھر امر نون ثقیلہ نون خفیفہ، پھر نہیں نون ثقیلہ نون خفیفہ، اور آگے اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں تفضیل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ ساری گردانے کرنا ہے۔ تو جب ہم سارے جی صیغوں کو پڑھ لیں گے تو اس کو کہتے ہیں صرف کبیر، ٹھیک ہے، صرف صرف گردان ہے۔ کبیر۔ جی، پھر جب آپ صرف جی کبیر کو کبھی ترجمے کے ساتھ کریں گے، کہ آپ کو کئی استاذ صاحب کہے یا آپ کسی سے کہیں کہ صرف کبیر ترجمہ کے ساتھ سناؤ، تو پھر وہ صیغہ بھی بولے گا، بحث بھی بتائے گا، ترجمہ بھی بتائے گا، صیغہ بھی بتائے گا، وہ سارا نا۔ تو اس طریقے پر صرف کبیر کو کئی مرتبہ کرنا، پھر ترجمے کے ساتھ کرنا، پھر صیغے اس میں پوچھنا، تو ایک ایک گردان میں ہم پوچھ رہے تھے، پھر وقت ایسا آ جائے گا کہ مہارت ایسی ہو جائے گی کہ آپ پورے صرف کبیر کے اندر کہیں سے کوئی صیغہ اردو میں بولے یا بحث بولے یا عربی کا صیغہ، تو چونکہ وہ تو آپ نے گردانے بھی کیے، یاد بھی کیا ہوگا، تو آپ کو صیغہ بتانا بالکل آسان لگے گا۔ تو آپ نے صرف کبیر کا جو ہے گردان اس کی کرنی ہے۔ پھر صرف کبیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا، یہ جتنی گردانیں ہم نے پڑھی ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے ایک ہوتا ہے صرف صغیر، اس کو یاد رکھے۔ صرف صغیر میں سمجھا رہا ہوں، جتنی گردانیں ہم نے پڑھی ہے ان سب گردانوں کا پہلا صیغہ زبانی رٹا یاد کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر، مثال کے طور پر فعل یفعل فعلا فهو فاعل، اب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل یفعل، یفعل مضارع،
وفعل یفعل ماضی مجہول مضارع مجہول، ٹھیک ہے. ما فعل ما فعل منفی معروف منفی مجہول. ما فعل ما فعل لم یفعل لم یفعل نفی جہد. لن یفعل لن یفعل نفی تاکید بلند. لا یفعل لا یفعل نہیں مضارع منفی. لن يفعل لا يفعل لا يفعل لن يفعل لا يفعلن لا يفعلن نفی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. ہر گردان کا ایک صیغہ لے کر اس کو جو ہے سب کو مجموعہ بنا کر اسی طرح لین میں لکھنا ہے اور اس کا رٹا لگانا ہے. ہر باب کی صرف صغیر آپ کو بغیر غلطی بغیر جھجک کے یاد ہو. میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. سنانے کا طریقہ یہ ہے، بحث صرف صغیر ثانی کہیں گے. ثانی کیوں کہتے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے آگے آپ کو شاید مل جائے گی بات، صرف صغیر آپ کو کتاب کے اندر لکھا ہوا بھی ملے گا آگے. اور یہ ساری صرف کبیر تو ہم نے پڑھ لی ہے. تو کتاب کے اندر جو صرف صغیر لکھی ہے وہ صرف صغیر اول ہے جو کتاب والا، اور جو ہم اپنی ترتیب پر یاد کریں گے یاد کرنے کے لیے آسانی ہے کیونکہ کتاب میں کچھ صیغے نہیں لکھے ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں گردانے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں صرف صغیر ثانی. پھر جس باب سے کریں گے اس باب کا نام لیں گے. بحث صرف صغیر ثانی اسباب فعل یفعل. اب میں سنا دیتا ہوں. فعل يفعل فعلا فهو فاعل وفعل يفعل فعلا فذاك مفعول. ما فعل ما فعل لم يفعل لم يفعل لا يفعل لا يفعل لن يفعل لن يفعل لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن. الأمر منه افعل لتفعل ليفعل ليفعل افعلن لتفعلن ليفعلن ليفعلن افعلا لتفعلن ليفعلن ليفعلن. والنهي عنه لا تفعل لا تفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا يفعلن. الظرف منه مفعل مفعلان مفاعل مفاعل. والآلة منه مفعل مفعلان مفاعل مفاعل مفعلة مفعلتان مفاعل مفاعلة مفعال مفعلان مفاعيل مفاعيل مفاعيلة. أفعل التفضيل المذكر منه افعل افعلان افعلون افاعل افاعل. والمؤنث منه فعلا فعلیان فعلات فعل فعیلا. تو یہ جتنے پہلے دن سے لے کر آج تک جو سبق پڑھ لیا تھا سب گردانوں سے ایک ایک صیغہ اٹھا کے میں نے آپ کو سنا دیا. تو اس میں یہ ہے کہ جو جو گردانیں آپ نے پڑھی ہے وہ آپ سے بھولے نہیں جائیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ مولانا صاحب بالکل آ گئی سمجھ، صرف صغیر کی بھی صرف کبیر کی بھی. جی اب یہ تفصیل آگے آ جائے گی. میں نے صرف آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ جو ہے آپ آج کا کل تک آپ کو جو دن وقت ملے گا تو آپ شروع سے لے کر آخر تک اس کی ایک مرتبہ ریپیٹ کرے، گردانے کرے، ترجمہ کا موقع ملے ترجمہ کے ساتھ کرے، نام یاد رکھے. یہ آپ سولڈ بیسس کے ساتھ آپ آگے جائیں گے تو ابواب کی تعمیر اور اس کے اوپر جو آگے ہم تعمیر کریں گے وہ آپ کو مضبوطی ملے گی. اگر اس میں کچاوٹ ہے تو پھر آگے آپ کو جو ہے تھوڑی سی کمزوری ہوگی. اس لیے جو ہے ہم آگے آہستہ آہستہ سبق بھی پڑھیں گے اور پیچھے سے آپ ایک دو مرتبہ اپنے ساتھ ذہن میں کتاب سامنے رکھے 15-20 منٹ کے اندر ویسے نظر دوڑا لے کیا کہتا ہے. پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ذہن میں بیٹھے او ہو یہ تو چند گنی چنی چیزیں ہیں، ہم ایسے سمجھ رہے تھے اتنی بڑی کتاب ہے. بڑی کتاب کوئی نہیں ہے، صرف ہے کتاب چھوٹی، سمجھنا تھوڑا سا تفصیلی ہے. تو وقت اس کو بہت زیادہ چاہیے سمجھنے کے لیے اور رٹا لگانا اس کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حضرات جو ہے یہ 1-2 منٹ باقی رہ گیا، سبق کا وقت بھی ختم ہو گیا. یہ اس کتاب اس حصے کا وہ قصہ ختم ہو گیا. کل جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہم آگے جائیں گے اور ابواب کے اندر ہم قدم رکھیں گے اور ابواب کیسے باب بنتا ہے، باب کیوں کہتے ہیں اس کو، اور پھر جو بابوں کے نام ہے وہ نام کیوں رکھتے ہیں. تو یوں آہستہ آہستہ میں آپ کو سمجھا کے انشاءاللہ کل ہوا نہیں تو پرسوں پھر آپ کو ایک نقشہ بھی بتاؤں گا کہ پورے علم الصرف کے اندر ایک نقشہ ہے، اس نقشے کو آپ ذہن میں رکھیں گے آپ کو بہت خوبصورت جو ہے سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے انفرادی بھی پھر پڑھ انشاءاللہ سکتے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا، چلے ہے ٹھیک ہے زبردست. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں مولانا صاحب انشاءاللہ صرف صغیر پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ زندگی رہی جزاک تو کل تو اتوار ہے. جی مولانا صاحب جی تو اتوار پرسوں سے بیچ میں آپ کو انشاءاللہ موقع مل گیا تو ڈیوٹی وغیرہ سے بھی اکثر مل چھٹی گئی. ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ وقت ان کو دے دے
اور تھوڑا سا جو کوئی پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک کسی بھائی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو ضرور پوچھے، بار بار پوچھے، 10 مرتبہ سمجھ نہ ہے تو 10 مرتبہ پوچھے، 20 مرتبہ نظر سمجھ کے جانا ہے آگے، تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، زندگی رہی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔